عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 67 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط سالی کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطرداری کی، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو غلہ دیا۔ غلے کے ساتھ ہی جو ان کی قیمت تھی، جو انہوں نے غلے کی قیمت ادا کی تھی، وہ بھی واپس انہیں لوٹا دی گئی، اور ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ اگر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا ہوگا تو جو تمہارا ایک بھائی گھر میں ہے اس کو ساتھ لے کر آنا، اس کو ساتھ لے کر آؤ گے پھر غلہ ملے گا، اگر تم نے اس کو نہیں لایا فلا کیل لکم عندی، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اور ولا تقربونی، تم میرے قریب بھی نہ آنا، پھر تم ادھر کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچتے ہیں، والد کو تیار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجا جائے، اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک اونٹ کا غلہ بڑھ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں غلہ مل جائے گا، اگر ہم اس کے بغیر گئے تو ہمیں غلہ ہی نہیں ملے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے خوف کا اندیشہ ظاہر کیا کہ تم کہیں ایسا ہی نہ کراؤ جیسا کہ یوسف کے ساتھ کر کے آئے تھے، اس لیے مجھے تم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا اور اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے پختہ عہد انہوں نے کیا کہ ہم پوری حفاظت کی کوشش کریں گے اور ہم واپس اس کو لے کر آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا ٹھیک ہے، جب تم یہ مجھے عہد دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، الا یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تم سب کے سب کہیں گھیر لیے جاؤ وہ الگ بات ہے، لیکن تم سب آ جاؤ اور بنیامین کو چھوڑ کے آ جاؤ تو پھر یہ بات نہیں چلے گی۔ اب بات طے ہو گئی، دوبارہ اب ان کو مصر کی طرف روانہ ہونا ہے غلہ لینے کے لیے۔ تو جس وقت یہ دوبارہ روانہ ہونے لگے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں، اسی نصیحت کا تذکرہ آیت نمبر 67 میں ہے۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو اب تم دوبارہ مصر جا رہے ہو تو یاد رکھو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پہلے شہروں میں باہر سے ایک دیوار بنائی جاتی تھی جس کو فصیل کہا جاتا تھا، سور البلد اس کو کہا جاتا تھا عربی زبان میں۔ تو یہ دیوار جو باہر سے بنائی جاتی تھی اس میں شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، مختلف دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ دیوار بنائی جاتی تھی شہر کی حفاظت کے لیے تاکہ باہر سے کوئی حملہ نہ کرے، اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو روکا جا سکے۔ تو اسی طرح مصر کے بھی چاروں طرف دیوار بنی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ دروازے سے مصر میں داخل ہونے کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا، وَدُخُلُوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں اللہ کے مقابلے میں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ جب پہلی مرتبہ یہ مصر گئے تھے اس وقت لوگ ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مختلف جو ہے وہ گھروں کے یہ لوگ ہیں جو غلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہاں بادشاہ نے ان کی خاطر تواضع کی اور ان کو ایک ساتھ رکھا ہے تو اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اور اب پہلے 10 تھے ایک اور ہو گیا 11
دوبارہ جب یہ داخل ہوں گے، اور تھے بھی ماشاءاللہ پیغمبر کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں یہ، تو اس لیے خوبصورت تھے، اور جسم و جثہ کے اعتبار سے بھی لمبے دڑھنگے، یعنی اچھا جسم ان کا تھا، طاقتور لوگ تھے، تو اس لیے ان کو یہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ شہر میں اکٹھے داخل ہوں تو لوگ ان کو تعجب کی نظر سے دیکھیں اور اس کی وجہ سے ان کو نظر بد لگ جائے، اور نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ العین حق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا نظر یہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر لگنا برحق ہے۔ کبھی یہ شیشے کو بھی توڑ دیتی ہے، پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ نظر کی ایک تاثیر ہے، اثر ہے، جس طرح چھری میں اثر ہے کاٹنا، زہر میں اثر ہے کہ آدمی کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح نظر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ یہ خالی توہمات میں سے ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان کو کہا جائے نظر لگ گئی، کہتے ہیں یہ وہم ہے، ایسے تو یہ توہمات میں سے نہیں ہے۔ العین حق، نظر کا لگنا کیا ہے؟ برحق ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غسل کرنے کے لیے اپنا کرتا اتارا، جب جسم ان کا ننگا ہوا تو ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر ان کے جسم پر پڑی تو انہوں نے تعجب سے یہ کہا کہ اتنا خوبصورت جسم ایسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کا جسم میں نے نہیں دیکھا۔ بس اتنا کہنا تھا تعجب کے طور پر کہ فوراً وہ وہیں گر گئے اور ان کو زبردست قسم کا بخار ہو گیا اور ایسا لگنے لگا کہ ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ان کو نظر لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نے کچھ کہا؟ انہوں نے بتایا کہ عامر ابن ربیعہ نے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تم وضو کرو اور اپنا چہرہ دو، اسی طرح بازوؤں کو دو اور پیروں کو دھو، اور یہ پانی ایک ٹب کے اندر جمع کرو، اور یہ پانی پھر سہیل بن حنیف کے جسم پر ڈالا جائے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کیا گیا۔ جب ان کے جسم پر وہ پانی ڈالا گیا تو اب ان کے جو وہ نظر کا اثر تھا وہ اثر ختم ہو گیا۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا نظر بد کے اتارنے کا۔ یہ طریقہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نظر کس کی لگی ہے تو اس کے وضو کے اعضاء کو دھو کر وہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے وہ جسم پر ڈالا جائے تو اس سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جب وہ پانی ڈالا گیا تو ان کا بخار دور ہو گیا اور بالکل ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو نظر کا لگنا برحق، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی جب کسی اچھی چیز کو دیکھو، اپنے بچے کو بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی دیکھو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لینا چاہیے، پھر نظر نہیں لگتی ہے۔ اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اگر اس کو دم کیا جائے تو اس سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے دعا بھی سکھائی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ صبح شام یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے کامل اور مکمل کلمات کے ذریعہ سے، من شر کل شیطان، ہر ایک شیطان کے شر سے، وہامۃ، اور ہر موذی جانور کے شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر لگنے والی نظر بد جو ہے اس کے نقصان سے، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ صبح کو یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر آدمی دم کر لے، شام کو پڑھ کے دم کر لے تو نظر بد سے آدمی محفوظ رہتا ہے، پھر کسی کی نظر نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ دعا لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے۔ تو العین حق، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھیں وہ دیکھ رہا ہے ایسے تو ہم کہیں گے اب اس کی نظر لگ گئی، اس نے نظر لگا دی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ نظر تبھی اثر کرتی ہے جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نظر لگتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہے یہ حق ہے، تو اس لیے کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں تو اس پر پھر ہمیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ تعجب کے ساتھ کسی لائق فائق آدمی کو دیکھ کر یہ نہیں کتنا لائق ہے اس طرح کہہ دیا، بس نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کیوں لگتی ہے
اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتا ہے تو جس چیز کو دیکھ کے اس نے تعجب کیا ہے وہ اس کے کمالات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو عیب دار کر دیتا ہے، اس کا نظر کا اثر ہوتا ہے، فوراً اس کو کچھ ہو جاتا ہے، عیب دار کر دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، میں نے اس کو خوبصورتی دی ہے، میں نے اس کو یہ فضیلت عطا کی ہے، میں نے اس کو یہ عقل اور دانش عطا کی ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو، تو ایک دم اللہ اس کو یہ عیب دار کر دیتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے ماشاءاللہ کہ وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے تو اللہ کی تعریف ہوگی، اور جب اللہ کی تعریف ہوگی تو بندے کے کمال کا ہمارے ذہن میں کوئی تصور نہیں آیا یا کسی دوسری چیز کا کمال ہمارے ذہن میں نہیں آیا، اس لیے پھر نظر اثر نہیں کرتی ہے، اور جب تعجب کیا جائے اور یہ نہ پڑھا جائے تو اس صورت میں پھر نظر کا اثر ہوتا ہے، اللہ اس کو عیب دار کر دیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہیں میرے بیٹوں کو نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تدبیر میں نے بتائی ہے تمہیں بچنے کی تو اب تمہیں کبھی نظر لگے گی ہی نہیں اور تمہیں کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں سفر میں، نہیں، یہ تو اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے، اگر اللہ چاہے گا چاہے تم 100 تدبیریں کر لو کوئی اثر تدبیروں کا نہیں ہوگا، اور جو پریشانی تمہیں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، اس لیے ساتھ ہی کہا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہا یہ ایک تدبیر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمیں حکم ہے ہم تدبیر کریں، ہم اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ پہ، بھروسہ تدبیر پر نہیں، بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ملاقات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام وغیرہ پوچھا اور فرمایا کہاں سے آیا، انہوں نے بتایا فلانے علاقے سے، کہا پیدل چل کے، اس نے کہا نہیں سواری پر آیا، فرمایا سواری کہاں چھوڑی، کہا بار چھوڑ کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو کہیں باندھا، کہا نہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا اعقلھا فتوکل علی اللہ، جاؤ پہلے اس کو باندھ کر آؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، یہ تدبیر پر اور اسباب پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ تو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہارے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ تعلیم بھی دی کہ تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف تدبیر پر کہ بس تدبیر کر لی، اس کے بعد کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس اور اب کچھ نہیں، اللہ کی تقدیر کا اور اس کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ تقدیر کی رٹ لگاتے ہیں، تدبیر اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کو تقدیر پر بھروسہ اور توکل نہیں کہا جاتا، وہ تعطل ہے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ آ کر رہے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں باتیں بتائیں، تدبیر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان جو ہے اس کو بھی بیان کیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہو گئے اس جگہ سے جس جگہ سے ان کے والد نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی جہاں سے کہا تھا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اب آگے پہنچے مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے، لیکن جو پریشانی مقدر میں تھی وہ آ گئی۔ وہ پریشانی کیا تھی کہ اب بنیامین پر الزام لگ گیا چوری کا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور اس کو مصر میں ہی روک لیا گیا، اور بڑا بیٹا بھی پھر اس نے جانے سے انکار کر دیا، وہ بھی مصر کے اندر ہی رک گیا۔ اب باقی والے جو ہیں یہ گئے اور جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اس لیے اس کو وہیں روک دیا گیا ہے، اور بڑے نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پھر وہی کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں نے بات گھڑ لی ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، فصبر جمیل، بس میرے لیے تو صبر جمیل ہے، یہ کہا۔ لیکن یہ جو پریشانی آئی تھی، یہ پریشانی پھر پہلی پریشانی کا بھی مداوا بن جاتی ہے
کہ اس پریشانی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو جمع کر دیا. پھر یعقوب علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے بھی ہو جاتی ہے, پھر سب سے ملاقات ہو جاتی ہے, پھر یہ پورا گھرانہ ہی مصر کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور مصر میں رہنے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں قرآن نے یہ بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی تھی, مختلف دروازوں سے آنا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, اس پر انہوں نے عمل کیا لیکن پریشانی پھر بھی آ گئی. تو ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, ما کان یغنی عنہم, اور وہ نہیں ان کے کام آئے, من اللہ اللہ کے مقابلے میں, من شیء کچھ بھی, الا حاجتن فی نفس یعقوب, مگر ایک بات تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی, قضاہا انہوں نے اس کو پورا کر دیا. ایک تدبیر ان کے ذہن میں تھی, وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتا دی, اور یہ ہوا کہ نظر لگی نہیں لیکن دوسری پریشانی آ گئی, جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ, اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک علم پر تھے جو علم ہم نے ان کو سکھایا تھا. اس علم کے مطابق انہوں نے تدبیر بھی اختیار کی اور ساتھ میں تقدیر کو بھی ہاتھ سے چھوڑا نہیں بلکہ تقدیر کی بھی تعلیم دے دی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں. کوئی تدبیر کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے تدبیر ہی سب کچھ ہے, اور کوئی تقدیر کو اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے سب کچھ کیا ہے, تقدیر ہی ہے, اور تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے. اور علم کیا ہے کہ دونوں کو اختیار کیا جائے, دونوں یعنی تدبیر بھی اختیار کی جائے اور تقدیر پر ایمان بھی رکھا جائے, یقین رکھا جائے. اسباب اختیار کیے جائیں, پھر بھروسہ کس پہ رکھا جائے, اللہ پر رکھا جائے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ تو میری تدبیر تھی, میں نے سبب اختیار کیا, مجھے حکم تھا, باقی جو ہے وہ بھروسہ کس پہ ہے, اللہ پہ. سواری کو باندھ دینا یہ ہمارا کام تھا, اب آگے اس کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ چاہے گا تو اس کی حفاظت ہوگی, اللہ چاہے گا تو چور آئیں گے اور بندی کو بھی کھول کر لے جائیں گے. تو وہ اللہ کے فیصلے پر ہے, کس پر, اللہ کے فیصلے پر. لیکن ہم کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ تدبیر اختیار کرنی, پھر بھروسہ کس پہ کرنا ہے, اللہ پہ کرنا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے کس کے اختیار میں, اللہ کے اختیار میں. یہی تعلیم دے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, نفع اور نقصان سب کس کے قبضے میں ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس کو نفع پہنچانا چاہے نفع پہنچاتا ہے, جس کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچاتا ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور جب اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے تو ان آیات میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے پھر آدمی صرف کس کو پکارے, اللہ کو پکارے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے. مشکلات میں, پریشانیوں میں, حاجات میں صرف کس کو, اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نفع اور نقصان ہوتا تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہوتا. لیکن آپ سے بھی اعلان کروایا گیا کہ آپ بھی کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے لیے نہیں اختیار رکھتا ہوں نقصان کا اور نہ نفع کا. اور اسی طرح اپنی ذات کے لیے بھی اعلان کرایا سورہ اعراف میں, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. نفع اور نقصان کا اختیار صرف کس کو ہے, اللہ کو ہے. یہی تعلیم حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دے رہے ہیں. ان الحکم الا للہ, کے حکم صرف کس کا ہے, اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت, کا اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. آج اتنا ہی پڑھیں گے, اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ہمارے قاری صاحب سفر پہ رخصت ہو رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی, رخصت کرنا ہے. آج اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ. ترجمہ دیکھ لیجئے.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وقال اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد تم داخل نہ ہونا ایک دروازے سے وادخلوا من ابواب متفرقه اور تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے مختلف دروازوں سے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں تمہیں بے نیاز نہیں کرتا ہوں اللہ کے مقابلے میں من شیء کسی بھی چیز سے ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے علیہ توکلت اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم اور جب وہ داخل ہوئے من حیث امرهم اس جگہ سے کہ جہاں سے ان کے والد نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء اور نہیں تھے وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والے اللہ کے مقابلے میں الا حاجتن مگر ایک بات تھی فی نفس یعقوب یعقوب علیہ السلام کے دل میں قضاها جس کو انہوں نے پورا کیا وانه لذو علم اور بے شک وہ تھے علم والے لما علمناه اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا اسی علم کی روشنی میں وہ نصیحت کر رہے تھے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ برے اعمال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک